बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जुलाई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक आज 5 बजे कुछ बड़ा होने जा रहा है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला से मुतल्लिक। दूसरी तरफ मैं आपके साथ शेयर करूँगा एक बिज़नेसमैन को उठाया गया था, वो लापता हो गए थे और बाद में वो बादियाब हो गए, लेकिन हाई कोर्ट ने उस मामले के ऊपर बड़ा सख्त एक्शन ले लिया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से जो फ़ैसला किया गया है, जो गंदम बरामद की गई थी और उसमें 34,000 गंदम का ज़ख़ीरा कहाँ गया। वज़ीर आज़म का साबिक MD पास्को कैप्टन रिटायर्ड सईद के ख़िलाफ़ जल्द इंक्वायरी का हुक्म। 2022 के सिलाब में 3.4 अरब का 34,000 टन गंदम का ज़ख़ीरा कहाँ गया। शहबाज शरीफ ने पास्को में मुबैना गंदम स्कैंडल का नोटिस ले लिया। जो निगरान हुकूमत के दौर में 1 अरब और 10 करोड़ डॉलर की गंदम मंगवाई गई जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी, उसके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं लिया। 2022 के सिलाब के वक्त जो गंदम का 34,000 टन गंदम का ज़ख़ीरा था, उसके ऊपर ये एक्शन लिया गया है। इस मुबैना गंदम स्कैंडल के हवाले से शहबाज शरीफ ने साबिक MD पास्को समेत दीगर अफसरान के ख़िलाफ़ मुजरमाना गफलत की कार्रवाई और गंदम का सुराग लगाने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ ने DGFI से 1 हफ़्ते में तहकीकात मुकम्मल करने की हदायत कर दी। दस्तावेज़ के मुताबिक शहबाज शरीफ इंस्पेक्शन कमीशन को इब्तदाई इंक्वायरी में गुमराह कुन मालूमात फ़राहम की गई थी। वज़ीर आज़म का कहना है कि 2022 के सिलाब में गंदम के ज़ख़ायर को नुकसान पहुँचाने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। 2023 में 1 अरब और 10,000 की गंदी गंदम ख़रीदने वाले वो मुस्तहिक हैं, लेकिन 2022 वाले मुस्तहिक नहीं हैं। दस्तावेज़ में कहा गया कि गुज़श्ता 2 साल में वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन के साथ ब्यूरोक्रेसी ने ताउन नहीं किया। वज़ीर आज़म ने पास्को में करप्शन की इंक्वायरियाँ और साबिक MD पास्को कैप्टन रिटायर्ड सईद के ख़िलाफ़ भी तहकीकात 1 हफ़्ते में मुकम्मल करने की हदायत करते हुए कहा कि गंदम ज़ख़ायर को नुकसान पहुँचाने वाले तमाम अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाएँ। दस्तावेज़ के मुताबिक साबिक MD पास्को मुसाबकती कमीशन के रुकन है, इस बात को छुपाया गया और उन्हें रिटायर्ड अफसर ज़ाहिर किया गया। वज़ीर आज़म ने हदायत की कि सिलाब में गंदम की चोरी की इंक्वायरी रिपोर्ट 2 हफ़्तों में पेश की जाए। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और ख़ज़ाना पास्को के तमाम अमूर आउटसोर्स करने पर जामे रिपोर्ट पेश करे। उन्होंने हदायत की कि पास्को में सरकारी सब्सिडी के मुकम्मल असरात आवाम तक क्यों नहीं पहुँचे, उसकी भी तहकीकात की जाएँ। दस्तावेज़ में कहा गया कि पास्को पर बैंकों के वाजिबात और उन पर सूद की रकम की भी तहकीकात की जाएंगी और करप्शन में मुलव्वस अफसरान के ख़िलाफ़ FIA और नैब में रेफरेंस दायर किए जाएंगे। अब देखना यह है कि ये मामला आगे किस तरफ जाता है और कार्रवाई आगे कैसे बढ़ती है। दूसरी जानिब जमात इस्लामी का धरना जो चौथे रोज़ से जारी है। हाफिज़ नईम ने कहा है कि शहबाज शरीफ हमारा मूड समझ लें। हाफिज़ नईम ने 4 सूबाई हेडक्वार्टर्स में धरनों का ऐलान कर दिया। हाफिज़ नईम ने मुल्क के 4 सूबाई हेडक्वार्टर्स में धरनों का ऐलान करते हुए कहा है कि शहबाज शरीफ हमारा मूड समझ लें, जाने के लिए नहीं है, रिलीफ लेने के लिए आए हैं, बिजली के बिल कम करने के लिए आए हैं और तनख्वाहदारों के स्लेब ख़त्म करने के लिए आए हैं। अमीर जमात इस्लामी ने धरने से खिताब और इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कल से कराची में भी धरना शुरू होगा, उसके बाद इसे पूरे मुल्क में फैला देंगे। पहले मरहले में गवर्नर और वज़ीर आला हाउस में बैठेंगे, दूसरे मरहले में शाहराहों पर धरने देंगे। उन्होंने कहा लाहौर में भी गवर्नर हाउस पर तारीखी धरना शुरू होने जा रहा है। पेशावर के वज़ीर आला या गवर्नर हाउस के सामने भी धरना शुरू होगा। हमारा धरना आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए है। बिजली के बिल इतना ज़्यादा हो गए हैं कि किसी भी तबके के लिए अदा करना मुमकिन नहीं रहा। पाकिस्तान के 98% लोग बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते। हाफिज़ नईम का कहना था कि मुमकिन नहीं कि लोग भारी बिल दें और बच्चों को पढ़ा सकें। हुकूमत ने बुनियादी अशियाए खुर्द व नोश पर 18% इजाफी टैक्स लगा दिया है। अब लोग खाएँ, किराया दें या बिल भरें, ये उनकी जानिब से ऐलान किया गया है और उनका जो असल मकसद है वो बिजली के बिलों से मुतल्लिक वो रिलीफ़ लेना चाहते हैं अवाम पाकिस्तान के लिए। और जो तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाए गए हैं उसके हवाले से भी उनका एक उनकी जानिब से एक किया जा रहा है, मुतालबा किया जा रहा है। दूसरी जानिब मशरूब साज कंपनी के मालिक की बादियाबी से मुतल्लिक मशरूब साज कंपनी के जनरल मैनेजर GM की बादियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। अब जानते हैं कि पहले मालिक को गिरफ़्तार किया गया, वो रिहा हो गए, बादियाब हो गए, फिर उनके अफसरान को गिरफ़्तार किया गया। मारूफ मशरूब साज कंपनी के मुबैना तौर पर मुग़वी मालिक की बाहिफाजत घर वापसी के 1 दिन बाद लाहौर हाई कोर्ट में पत्तों की से मुबैना तौर पर अगवा होने वाले इसी कारोबारी ग्रुप के एक जनरल मैनेजर GM आतिफ़ अफजल ख़ान की बादियाबी के लिए दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। कंपनी के मुग़वी GM आतिफ़ अफजल ख़ान के बेटे दानियाल अफजल ख़ान ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके वालिद को 26 जुलाई को सुबह 4 बजे के करीब 12 नामालूम अफराद ने तहसील पत्तों की के इलाके दीना नाथ में वाक़ मिस मेज़ान
بیوریج کالونی فیکٹری میں ان کی رہائش گاہ سے ان کے لیپ ٹاپ اور دیگر ذاتی سامان کے ساتھ زبردستی اور غیر قانونی طور پر اغوا کیا۔ درخواست گزار نے میاں علی اشفاق کی وساطت سے درخواست دائر کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس نے ان کے والد کے اغوا کی FIR درج نہیں کی۔ انہوں نے عدالت سے کہا کہ پولیس کو مقدمہ درج کرنے اور اس کے والد کو جلد بازیاب کرانے کا حکم دیا جائے۔ اس سے پہلے جو میزان بیوریج کی پروڈکٹ ہے کولا نیکسٹ، اس کے CEO ذوالفقار احمد کو 23 جولائی کو کراچی میں ماڑی پور روڈ سے اغوا کیا گیا تھا۔ وہ اتوار کو بحفاظت لاہور میں اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گئے تھے۔ ان کی بازیابی کی درخواست پر سندھ ہائی کورٹ میں آج سماعت ہوئی اور سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے بڑے سخت آبزرویشن اور احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ یہ ڈویژن بینچ تھا۔ عدالت نے کہا کہ اگر اب صنعتکار ذوالفقار احمد یا ان کا بندہ اغوا ہوا تو SHO کے خلاف میں مقدمہ درج کروں گا۔ سندھ ہائی کورٹ کی جسٹس کوثر سلطانہ نے کہا کہ اگر اب ذوالفقار احمد یا ان کے دفتر کا بندہ اغوا ہوا تو SHO کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ سندھ ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران اسسٹنٹ پروسیکیوٹر جنرل سندھ نے عدالت کو بتایا کہ مسنگ پرسن کا کیس ہے اور وہ واپس آ گئے ہیں۔ جسٹس کوثر سلطانہ نے سوال کیا کہ کیا یہ اغوا برائے تاوان کا کیس تھا؟ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ انہیں کراچی سے اٹھایا گیا اور وہ لاہور سے ملے ہیں۔ جسٹس کوثر سلطانہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اسی طرح سے کاروباری لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، یہاں کوئی کاروبار کرنا پسند نہیں کرتا۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ رینجرز اس کیس میں فریق نہیں ہے۔ جسٹس کوثر سلطانہ نے کہا شاید ہم نے غیر ملکی مشروبات پینا چھوڑ دی ہیں، اگر کرنا تھا تو رمضان میں آپ کرتے۔ عدالت نے تفتیشی افسر سے سوال کیا کہ اربوں روپے کا بجٹ ہے، رینجرز اور پولیس کیا کہہ رہی ہے، آپ نے اب تک کیا تفتیش کی ہے؟ تفتیشی افسر نے کہا کہ درخواست گزار کی جانب سے تفتیش کے لیے کوئی نہیں آیا، کسی نے کوئی بیان نہیں دیا۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ ذوالفقار احمد عدالت میں خود پیش ہو کر بیان ریکارڈ کرائیں گے۔ فی الحال ذوالفقار احمد اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ بیان دے سکیں۔ پولیس مقدمہ درج کرنے کے لیے مختلف بہانے بناتی رہی، بر وقت مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ جسٹس کوثر سلطانہ نے پولیس حکام سے سوال کیا کہ ہمارے بچے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک موبائل کے لیے ان کی جان خطرے میں ہوتی ہے، والدین پریشان رہتے ہیں، کوئی ایک موبائل کے لیے ان کے بچے کی جان نہ لے۔ لوگوں نے پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز رکھ کر اپنے بینک اکاؤنٹ خالی کر لیے ہیں، وہ لوگ زیادہ مضبوط ہیں یا آپ لوگ زیادہ مضبوط ہیں؟ جسٹس کوثر سلطانہ نے سوال کیا تو کیا ہم درخواست کو نمٹا دیں؟ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ ایک تاریخ دے دیں، ذوالفقار احمد پیش ہوں گے، جس پر جسٹس کوثر سلطانہ نے کہا کہ درخواست کا مقصد پورا ہو چکا ہے، انویسٹیگیشن آپ جوائن کریں اور جو بھی آپ نے بیان دینا ہے آپ وہاں پہ دیں۔ اب یہ جو پیش رفت ہے وہ سامنے آئی ہے۔ دوسری طرف جو ایک بڑی خبر آئی ہے اور وہ ہے آج 5 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے اور اس اجلاس میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا ایجنڈا شامل کر لیا گیا ہے اور یہ اس مہینے میں دوسری ترمیم ہوگی الیکشن ایکٹ میں۔ پہلے تو تھا ٹرائبونل کے ججز کی تعیناتی سے متعلق، اب ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مبینہ طور پر غیر مؤثر کرنے کے لیے مخصوص نشستوں سے متعلق جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے اس کو غیر مؤثر کرنے کے لیے مبینہ طور پر جو دعویٰ کیا جا رہا ہے میڈیا اور صحافیوں کی جانب سے کہ الیکشن ایکٹ میں جو مزید ترمیم کا بل ایجنڈے میں شامل کیا گیا ہے، اس کا مقصد سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کو غیر مؤثر کرنا ہے۔ تفصیلات کے مطابق حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں روکنے کے لیے الیکشن ایکٹ میں مزید ترمیم کی تیاری کر لی ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا۔ اجلاس کا 43 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ اجلاس میں اہم بل پیش کیے جائیں گے۔ الیکشن ایکٹ 2017 میں مزید ترمیم کا بل ایجنڈے میں شامل ہے۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل پرائیویٹ ممبر بل کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ بل حکومتی رکن بلال اظہر کیانی اور زیب جعفر پیش کریں گے۔ ذرائع کے مطابق بل کے تحت کسی رکن کے لیے جمع کرائے گئے ڈکلیریشن کو تبدیل کرنے پر پابندی ہوگی۔ جنہوں نے سنی اتحاد کونسل کا ڈکلیریشن جمع کروا دیا ہے اب ان پر پابندی ہوگی کہ وہ PTI کا ڈکلیریشن جمع نہیں کروا سکتے۔ یہ ایک قانون سازی ہونے جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 39 PTI ارکان کے نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے تھے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد 41 PTI ارکان کے نوٹیفیکیشن جاری کرنا بھی باقی ہے۔ اس کے علاوہ ایجنڈے میں توہین عدالت سے متعلق قانون کی منسوخی اور آرٹیکل 184 میں ترمیم سے متعلق آئینی ترمیم بھی شامل ہے۔ اجلاس میں JUI کے نور عالم خان سول سروینٹس ایکٹ 1973 سمیت آئین کے مختلف آرٹیکلز میں ترمیم کا بل بھی پیش کریں گے۔
لیکن سب سے اہم بات، سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج 5 بجے یہ اجلاس بلایا گیا ہے اور اس میں جو ایجنڈا ہے اس میں آئٹم نمبر شامل کیا گیا ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے متعلق۔ اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم یہ ہے کہ جب آپ نے ایک دفعہ ڈکلیریشن جمع کروا دیا تو آپ اگر دوبارہ ڈکلیریشن جمع کروائیں گے تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ اس طرح کا کوئی کام کریں۔ آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلا کام ہوا تھا جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا تھا جس میں ڈسکوالیفیکیشن تا حیات تھی، اور اس پر الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی گئی، اور جو تا حیات تھی 62(1)(f) کے تحت اس کو 5 سال بنا دیا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب، منصور علی شاہ صاحب اور ایک بڑا بینچ بنا، انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہاں جی چونکہ اب ایک پارلیمنٹ کا قانون آ گیا تو پارلیمنٹ کے قانون کو ہی عمل درآمد ہوگا۔ پارلیمنٹ کے قانون پر عمل درآمد شروع ہو گیا اور 5 سال نہلی ہو گئی۔ اب چونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا وقت ہو یا الیکشن ایکٹ ہو تو ہم دیکھتے ہیں، یا نیب ایکٹ ہو تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کو سپریم کورٹ اہمیت دیتی آئی ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کیا کرے گی جب مخصوص نشستوں سے متعلق یہ اگر کوئی قانون سازی کر کے اس کا اطلاق شروع کر دیتے ہیں تو کیا نئی لیٹیگیشن شروع ہوگی؟ ایک بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اٹل ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نہ نظر ثانی ان کے کام آنی ہے نہ کچھ ہونا ہے۔ اب اگر یہ مزید بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں ایسی قانون سازی کر کے تو اس کا نقصان پی ٹی آئی کو نہیں ہوگا بلکہ حکومتی اتحاد کو ہوگا۔ آج جو 5 بجے اگر یہ کوئی اس طرح کی قانون سازی کر کے مخصوص نشستوں کا راستہ روکنا چاہتے ہیں تو اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا، چونکہ پی ٹی آئی ویسے عدالتوں سے اور بڑے ریلیف کی طرف بڑھ رہی ہے ان کے ان کارناموں کی وجہ سے، اور الٹیمیٹ یہ معاملہ ان کو ریورس بیک ہوگا اور ان کے لیے بیک فائر کرے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ 5 بجے ان کی جانب سے کیا قانون سازی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کیا رد عمل دیتا ہے۔ سپریم کورٹ بھی آج کل میں اس کیس کو بھی دیکھنے جا رہی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔